اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے سورہ قدر مبارکہ کے بارے میں، اور ہم اس آیت شریفہ کی تفسیر میں ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی، کل ہم نے یہ سب بیان کیا تھا کہ فرشتے اور یعنی رحمت الہی اور اللہ کی خاص رحمتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اس رات میں، یعنی شب قدر میں اللہ کی رحمتوں کے ساتھ، اس کی برکتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور کہنا ہے کہ بنابر ان شبی است سر تا سر سلامت، یعنی ایک ایسی رات ہے یہ کہ جو مکمل کیا ہے، سلامتی ہے، از آغاز تا پایان، شروع سے آخر تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، شروع شب سے آخر شب تک، شروع رات سے آخر رات تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ حتیٰ یہ یعنی پوری رات سلامتی سے پر ہے، برکتوں اور رحمتوں سے پر ہے۔ کہہ رہے ہیں از آغاز تا بیان، حتیٰ طبق بعضی از روایات، یہاں تک کہ بعض روایات کے اعتبار سے، بعض روایات کے مطابق در شب شیطان زنجیر است، در زنجیر است، شیطان اس رات میں زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق شیطان زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے اللہ کی عبادت کو اچھی طرح انجام دے سکیں، اور ان کو جو شیطان گمراہ کرتا ہے آج وہ اس رات کی برکت کی وجہ سے، اس رات کی عظمت کی وجہ سے، اس رات میں اللہ کی نظر خاص کی وجہ سے شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں، تاکہ اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکے اور نہ بہکا سکے، اور اللہ کے بندے اللہ کی عبادت اور اطاعت کو انجام دے سکیں، اور اس رات سے کسب فیض کر سکیں، اور اس رات کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ وَأَذْ اِن نظر نیز شبی است، اور اس رائے اور نظر کے اعتبار سے گویا یہ ایک ایسی شب ہے سالم و تو ام با سلامات، جو سلامتی رکھتی ہے، جس کے اندر سلامتی پائی جاتی ہے، جس کے اندر اللہ کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں کے ساتھ ساتھ اس رات میں سلامتی ہے، یعنی اس رات میں شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے کہ بس اب آپ اللہ کی عبادت کرو، آپ شیطان کے شر سے بھی اس رات میں محفوظ ہو، یعنی اگر کوئی انسان اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنا چاہے تو اب شیطان اس کو نہیں روک پائے گا، نہیں روک سکے گا، الا یہ کہ کسی انسان کے نفس میں خود شیطان ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ جو شیطان ہے، شیطان رجیم، وہ نہیں بہکا پائے گا اس رات میں، اور اگر کوئی اس رات کی برکتوں کو حاصل نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ خود اپنے نفس کا اسیر ہے، ورنہ وہ شیطان جو لوگوں کو بہکاتا ہے وہ تو خود اسیر ہو چکا ہے، وہ تو خود زنجیروں میں ہے، شب قدر میں ہے۔ تو اب پھر بھی انسان اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، اللہ کی معصیتیں، مثلا اللہ محفوظ رکھے، اس کی معصیتیں انجام دے رہا ہے اس رات میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان تو وہاں اسیر ہے، اور یہ انسان اپنے نفس کا اسیر ہو چکا ہے، جو اس کے نفس کے اندر شیطان پڑا بیٹھا ہے، گھسا بیٹھا ہے، خود نفسی شیطان اس کا، یہ اس کا اسیر ہو چکا، اور اب یہ
اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، اس رات کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، بلکہ اس کے برخلاف مثلا غلط کاموں کو انجام دے رہا ہے، معصیتیں کر رہا ہے، اللہ کی مخالفتیں کر رہا ہے۔ لہذا یہ رات بندگان الہی کے لیے ایک عظیم رات ہے، ایک بزرگ ترین رات ہے، یعنی بہترین عظمت والی، برکتوں والی، رحمتوں والی، سلامتی والی رات ہے کہ اس رات میں بس بندہ اللہ سے اپنے مانگے اور اس کا مولا قبول کرے، مولا اس کا اجر دے، دعائیں کرے، اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اپنی غلطیوں پر پشیمان ہو اور اللہ عز و جل سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے تو مولا عز و جل سے معاف فرمائے گا۔ لہٰذا اس رات میں اس رات کی برکتوں سے استفادہ کرنا چاہیے، اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ بنابراین اطلاق سلام، اس بنا پر سلام کا اطلاق کہ بمعنی سلامت است بر اون شب بجائے اطلاق سالم در حقیقت نوعیز تاکید است، یعنی جو اوپر میں کہا تو یعنی بعض ان نظر نیز شبیہ سالم و تو بلا سلامات، یعنی سلامتی اور سالم دونوں جو ہیں اس رات میں یعنی جڑے ہوئے ہیں، سلام یعنی سالم تو بسلامت۔ اس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ اطلاق سلام کے بمعنی سلامت است، سلام کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ سلامت کے معنی پر، برون شب اس رات میں بجائے اطلاق سالم، اطلاق سالم در حقیقت نوعیز تاکید است، کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ایک تاکید ہے جو کہا نا سالم و تو سلامت بسلامت، یعنی تاکید ہے برون شب، کہہ رہے ہیں کہ تاکید ہے امان گناہ کے گاہ میں گوئیم فلان کس اہن عدالت است، جیسے ہم کہتے ہیں کبھی کبھی کہ فلاں شخص خود عدالت ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ اتنا عادل ہے، اتنا بڑا عادل ہے کہ بس یہ کہا جائے کہ وہ تو خود ہی عدالت ہے، اتنی عدالت پہ عمل کرتا ہے، اتنا عدالت کو انجام دیتا ہے کہ جیسے وہ خود عدالت ہے۔ یہ بولا جاتا ہے لفظ ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے ہاں کہ خود عدالت ہے، گویا کہ جیسا کہ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ تاکید ہے اس کے عادل ہونے پر، کسی کو یہ کہنا کہ فلاں شخص تو بس یہ سمجھے خود عدالت ہے، یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ اس کی منقصت ہوئی یا مدح ہوئی؟ مدح ہوئی، تعریف ہوئی، کس بات پر؟ اس کی عدالت پر، کہ وہ تو بھائی کوئی ایسا غلط کام انجام دیتا ہی نہیں ہے، تو گویا ایسا جیسے خود ہی عدالت ہو، وہ خود عدالت ہے، جسے بولتے ہیں زید عدل، زید عدل ہے، عادل ہے، وہ خود عدل ہے، مثال دی جاتی ہے، یعنی زید اتنی عدالت کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ خود ہی عدل ہے، وہ خود ہی عدالت ہے۔ جی بازی نیز گفتان کے اطلاق سلام بر اون شب بخاطر این است کہ فرشتگان پیوستہ به یکدیگر یا مومنان سلام میں کنند۔ بعض نے کہا ہے کہ اطلاق سلام یہاں پر اس معنی میں اس رات میں چونکہ اس لیے ہے کہ اس رات میں فرشتے پیوستہ به یکدیگر ایک دوسرے کے ساتھ اور مومنین به یکدیگر یا به مومنان سلام میں کنند، یعنی فرشتے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مومنین ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یا با حضور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و جانشین معصومہ میرسند و سلام عرض میداران، یا یہ کہ فرشتے مومنین سلام، یعنی فرشتے مومنین کو سلام کرتے ہیں سب ایک ساتھ مل کے، یا مثلا جو ہے وہ فرشتے حضور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں، ان کی خدمت میں جاتے ہیں، اور ان کے جانشین معصومین علیہ السلام 12 خلفاء یا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جی ان سب ذوات مقدسہ علیہ السلام کی معصومین کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان کو سلام عرض کرتے ہیں۔ جمع میان ان تفسیرات نیز امکان پذیر است، ان تمام تفسیروں کو بھی بہرحال ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، سب چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی ممکن ہے سب تفسیریں صحیح ہوں اور ان سب کو ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ملا کر یہ ہے کہ آج ہم نے گفتگو کی سلام پر کہ سلام جو ہے اس رات میں کس حد تک ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رات پوری سلامتی ہو اور خود سلام ہو، جیسے یہ رات یعنی سلامتی سے پر ہے، شروع سے آخر تک سلامتی ہے، یہاں تک کہ شیطان بھی زنجیروں میں جکڑتے جاتے ہیں۔ بعض روایت کے مطابق میں خلاصہ کرتا ہوں ان سب جو پڑھا ہے سب کا،
یہاں تک کہ بعض شیطان بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. اب انسان اس سے یعنی سلامت ہے اس کے اوپر جو ہے. یا بعض نے مثلا اس لیے کہا ہے کہ فرشتے ایک ساتھ مل کر مومنین کو سلام کرتے ہیں یا مومنین ہیں، یا مثلا فرشتے مثلا حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں، یا معصوم علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان کو سلام کرتے ہیں. بہرحال ان تمام تفسیروں کا جمع کرنا ممکن ہے اور یہ سب تفسیریں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں. باقی کل انشاءاللہ ہوگا. آج اس پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.